میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا ہر انسان محنت کرتا ہے، کوئی محنت سے خالی نہیں، مالدار ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور ساری دنیا کے انسانوں کی محنت کا مقصد مشترک ہے، کامیابی کا حاصل کرنا اور ناکامی سے بچنا۔ لیکن سارے محنت کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، بہت سے اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف محنت کر لینے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ محنت کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر محنت غلط ہوئی تو آدمی ناکام ہوگا۔ لیکن محنت صحیح ہے یا غلط ہے اس کا پتہ اگر آخر میں چلا تو کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون نے ملک پر محنت کی تاکہ میں کامیاب بنوں، لیکن آخر میں تباہی آئی، اس پر معلوم ہو گیا میری محنت غلط تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ شروع سے تحقیق کر لینی چاہیے کہ صحیح محنت کیا ہے اور غلط محنت کیا ہے، تاکہ آدمی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو۔ صحیح محنت وہ ہے جو اللہ نے بتائی، غلط محنت وہ ہے جو انسان خود تجویز کرے۔ اللہ نے جو محنت بتائی وہ نبیوں کے ذریعے بتائی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے بتائی، اور وہ محنت ہے ایمان اور اعمال والی، اسی کا نام ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اور اسی پر آخری انجام انسان کا کامیابی ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور غلط محنت جو ہوگی وہ ایمان اور اعمال والی محنت کو چھوڑ کر، اللہ رسول کی بتائی محنت کو چھوڑ کر خود اپنی رائے سے محنت کو تجویز کرے، اپنی جی چاہی، اپنی منمانی، اپنی خود غرضی، دنیا طلبی اور اپنی مرضی کے مطابق وہ محنت کرے، تو یہ تیرا راستہ ہے، مظلوم علیہم اور ظالم والا راستہ ہے۔ اس محنت کرنے والے پر اللہ غصے میں آتے ہیں، اور یہ محنت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ راستہ بچھڑا ہوا ہوتا ہے، انجام اس کا بہت بڑا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دو راستے ہوئے، ایک سیدھا ایک ٹیڑھا۔ سیدھا راستہ اللہ رسول کا بتایا ہوا، ٹیڑھا راستہ اپنی کا خود تجویز کیا ہوا۔ سیدھا راستہ ایمان اور اعمال والا راستہ، اور ٹیڑھا راستہ ملک اور مال والا راستہ، جس میں ایمان اور اعمال کی رعایت نہ کی جائے۔ خالی ملک اور مال والا راستہ ٹیڑھا نہیں بنتا۔ ملک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا اور مال بھی تھا، لیکن وہ سیدھے راستے پر تھے، کیونکہ وہ ملک اور مال کو استعمال کیا ایمان اور اعمال کے ساتھ، ایمان اور اعمال کو چھوڑ کر لے۔ فرعون کے پاس ملک، قارون کے پاس مال تھا، لیکن انہوں نے ایمان اور اعمال والی لائن کو چھوڑ کر صرف ملک اور مال والی لائن رکھی، تو انجام یہ نکلا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو دو راستے ہو گئے، ایک ایمان اور اعمال والا راستہ، اور ایک ملک اور مال اور چیزیں اور دنیا داری والا راستہ۔ آسان لفظ یہ ہے کہ ایک دینداری والا راستہ، دنیا داری والا راستہ، یہ دو راستے ہیں۔ دنیا داری والا راستہ آسمان کو، انسان کو انجام کے اندر پریشان کر دے گا، اور دینداری والا راستہ جو ہے وہ انسان کو انجام کے اندر کامیاب کر دے گا۔ اور دینداری کی لائن کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو ایمان اور دوسرے اعمال۔ ایمان کی جگہ ہے انسان کا دل، اور اعمال کے ظاہر ہونے کی جگہ انسان کے بدن کے حصے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پیر، اس سے عمل ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ ہر انسان کو اللہ پاک نے دے دیا برابر برابر۔ آنکھیں سب کو برابر دو دے دی، کان دو دے دیے، زبان ایک دے دی، ہاتھ دو دے دیے اور پیر دو دیے، اور دل ہر ایک کو ایک دیا، جس پر ساری کامیابی اور ناکامی موقوف ہے۔ دل کا ایک دن غلط ہو گیا، بندے سے تیار ہونے والے اعمال غلط ہو گئے، یہ تیرا راستہ چالو ہو گیا، اور اگر دل کا یقین صحیح ہو گیا، بندے سے تیار ہونے والے اعمال صحیح ہو گئے، تو یہ سیدھا راستہ چالو ہو گیا۔
لائنیں دونوں چلتی رہیں گی، وعدہ نہ ہو لگ گئے، راستے پہ دونوں چلتے رہیں گے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہو کر سیدھے راستے پر چلے گا یا ناقدرہ بن کر ٹیڑھے راستے پر چلے گا، لائنیں دونوں ہر زمانے کے اندر چلتی رہے گی۔ میرے محترم دوستوں، یہاں پر یہ آدمی کے لیے ایک مجاہدہ جو کرتا ہے اور ایک سمجھانے کی جو کوشش کرنی پڑتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اور نبیوں کا آنا بند ہوا، اس امت کے حوالے دعوت کا کام ہوا، تو اس امت کو بھی جب دعوت کا کام کرتی ہے تو اس کے لیے ایک مشقت آتی ہے۔ تو مشقت کیا آتی ہے وہ ذرا ذہن میں رکھ لو۔ مشقت یہ آتی ہے کہ ایمان اور اعمال کے اندر کامیابی اللہ نے رکھی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، اور ملک اور مال، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، دکان کھیت، اس کے اندر کامیابی دکھائی دیتی ہے لیکن ہے نہیں، چیزوں کے اندر کامیابی دکھائی دیتی ہے لیکن ہے نہیں، اور ایمان اعمال کے اندر کامیابی دکھائی نہیں دیتی لیکن ہے۔ اب ساری دنیا کو کیسے سمجھایا جائے؟ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کے واقعات ہیں، اور اس کے لیے آئندہ قیامت کا دن ہے۔ پچھلے واقعات بھی سامنے رہے اور آئندہ آنے والا جو قیامت کا دن ہے وہ بھی سامنے رہے، کیونکہ قیامت کے دن کی خبر دینے والے زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آسمانی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا، نبیوں کے ذریعے یہ بات بتائی۔ ایک اگلا زمانہ سب کے سامنے رہے، ایک پچھلا زمانہ سب کے سامنے رہے، اور ایک موجودہ زمانے کے اندر اگلے پچھلے زمانے کو سامنے رکھ کر آگے قدم اٹھائے۔ لیکن ایمان اور اعمال والے راستے میں کامیابی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا نماز میں کامیابی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی کہ آپ کی نماز پڑھے فوراً 5 کروڑ روپئے جیب میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح تقویٰ اگر انسان نے اختیار کیا، اللہ کا ڈر انسان کے اندر آیا، تو ایسی جگہ سے اسے روزی ملے گی جہاں سے وہم و گمان نہ ہو، اور پریشانیاں بھی ایسی جگہ سے ختم ہوگی جہاں سے وہم و گمان نہ ہو، اور مشکل سے مشکل کام اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے تقوی پر۔ تقوی میں اللہ پاک سے ڈرنا، کام بھی آسان ہو جائیں گے، ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور مشکل سے مشکل مرحلہ اللہ حل کر دے گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ تقوی پر ہے، لیکن یہ وعدہ جو ہے غیبی ہے، انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس غیب پر یقین کر کے آدمی چلے، جب دکھائی نہیں دیتا تو اللہ محلہ اس پر مجاہدہ پڑے گا۔ مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع فرمائی، کیونکہ آپ کو پورا دین پورے عالم میں قیامت تک کے لیے زندہ کرنے کی محنت کرنی تھی، اور چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا تو وہ محنت امت پر بھی ڈالنی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام جس طرح شروع کیا اس طرح اگر کام شروع کیا جائے گا تو دھیمے دھیمے انشاءاللہ پورا دین زندگیوں میں آئے گا، دوسروں کے اندر بھی آئے گا، اور صدیوں تک وہ دین چلتا رہے گا۔ لیکن ہر چیز اپنی ترتیب سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک کے وعدے مکہ مکرمہ میں جتنے کیے وہ سارے غیبی تھے، دکھائی دینے نہیں دیتے تھے، لیکن وہ غیبی وعدوں پر یقین کر کے اور محنت کرنی شروع کر دی تو مجاہدہ زبردست پڑا، دکھائی دیتا نہیں اور کرتے رہو ان وعدوں پر یقین کر کے کہ مجاہدہ پڑا 13 سال تک خوب مجاہدہ پڑا۔ اس کے بعد بدر کا جو قصہ ہوا مدینہ منورہ آنے کے بعد، تو اس کے اندر پھر اللہ پاک نے جو غیبی وعدے کیے تھے وہ سامنے دکھا دیے، بدر کے اندر دکھا دیے، اللہ کی غیبی مدد آ گئی۔ 13-14 سال تک جو پڑا مجاہدہ غیبی وعدوں پر یقین کر کے قدم اٹھانے پر، اور بدر کے اندر اللہ پاک نے کرا دیا مشاہدہ، المجاہدہ تو مصباح المشاہدہ، مجاہدہ جو ہے مشاہدے کی دنیا ہے،
مجاہدہ کرو گے تو مشاہدہ سامنے دکھائی دینے شروع ہو جائے گا. بدر میں دکھائی دے گیا, مکہ مکرمہ میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا, لیکن پکا یقین تھا جب اللہ پاک نے آیت کریمہ اتاری بے ایمانوں سے کہا تمہارا مجمع ہارے گا, پیٹھ پھیر کر بھاگے گا. تو چھوٹے چھوٹے بچیاں جو تھی نا انہوں نے بھی زبان پر چڑھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بچی تھی, بے ایمانوں کے محلے میں گئے اور درخت کے اوپر جھولا جھولتے رہی اور یہ آیت پڑھتی رہی, اور ابو جہل ان کے ساتھی ہنس ہنس کے, اور کبھی ادھر ہنستے ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں, خوب ہنسے. جب انہوں نے کہا تمہارا مجمع ہارے گا, پیٹھ پھیر کر بھاگے گا, جب یہ کہا نا چھوٹی بچی نے تو سارے خوش ہے, کھلا رہے کہ دیکھو ان کے بچے تو کن باتوں کو کہہ رہے. لیکن جب مدینہ منورہ جانا ہوا اور بدر کا قصہ ہوا, اور بدر کے قصے میں ابو جہل اپنے مجمع کو تیار کر کے لایا, پوری تیاری کے ساتھ, سامان کی بھی تیاری, مجمع کی بھی تیاری, اور سارے لڑوئی قسم کے آدمی لایا ہو. اور اللہ پاک نے ان ایمان والوں کو تیاری کا موقع ہی نہیں دیا, تیاری کا موقع ہی نہیں دیا ان ایمان والوں کو, اور خبر پہلے سے دی دی. یا تو ابو جہل کے لشکر کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا, یا ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا. وہ کیا ہے اللہ نے کہہ دیا, پہلے خبر دے دی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ پاک نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ دو میں سے ایک کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا, یا تو ابو جہل کا لڑنے والا لشکر یا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ, ان دو میں سے ایک کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا. لیکن تم لوگوں کو یہ پسند تھا کہ کانٹا لگے نہیں اور کام بن جائے. ذرا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو بہت مال ہمارے پاس آئے گا, پیٹ میں روٹی پڑے گی, بدن پر کپڑے آئیں گے, سواری آ جائے گی, قرضے سارے ادا ہو جائیں گے 13-14 سال کے, اور پھر بھی ہمارے پاس رقم بچے گی تو ہم تیاری کر لیں گے ہتھیار وغیرہ خرید کر. تو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات تھی,